الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید والفرقان حمید وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنہ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ 10 محرم الحرام کا دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یادیں لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر دن امام حسین کا دن ہے، لیکن 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ عنہ سے ایک خاص نسبت ہے۔ صدیوں قبل دوپہر کے وقت عظیمت کی جو دستان انہوں نے رقم کی ہے، آج اہل اسلام کائنات کے گوشہ گوشہ میں ان کو خراج پیش کر رہے ہیں۔ اتنے آنسو کسی کے لیے نہیں بہے، اتنی آہیں اور سسکیاں کسی کی محبت میں نہیں بہیں جتنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ہوئی۔ صدیاں اداس ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے نواسے رسول نے عظیمت کی جو دستان رقم کی، اور جس طرح انہوں نے دین کے گرتے ہوئے پرچم کو اٹھا لیا، اپنا گھر لٹا کر دین کو لوٹنے سے بچا لیا۔ آج ہمارا ایک عضو بدن ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، ہمارا دل، ہمارا قلب، ہمارے آنکھیں ان کے حضور محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں۔ علماء سے آپ نے ان عنوان سے بہت ساری باتیں سنی، محبتوں کے نغمے بھی چھڑے رہے، کربلا کی یاد تازہ ہوتی رہی، زخموں سے خون بھی بہتا رہا، آنکھیں آنسو کے خراج بھی دیتی رہی۔ یہ ان کے ساتھ محبت کا ایک سرود ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت، آپ کا انداز معاشرت، آپ کی زندگی، آپ کی یہ عظیم قربانی ہم سے اس چیز کو طلب کرتی ہے کہ ہم ان کی زندگی کو اپنائیں، ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، جو کہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ اس لیے 2-4 باتیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کے تعلق عرض کروں گا، جنہیں ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا مطمح نظر رضا الہی کا اصول تھا، اور اسی کے لیے ان کی زندگی ایک ساتھ گزری ہے۔ اللہ کی رضا اور اس کی قربت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا اور سب کچھ لٹا دیا، یہ بندگی کی معراج ہے۔ شہادت کو شہادت اسی لیے کہتے ہیں کہ شہید اپنے خون سے سچائی کی گواہی دیتا ہے، اللہ کی توحید اور اس کے دین کی گواہی دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا منصب ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پہلے سے یہ معلوم تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے، اور آپ کے پورے خاندان کو بھی اس چیز کا پتہ تھا کہ وہ شہید کر دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات خاندان میں پہنچی تھی، لیکن کسی نے آ کر یہ نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعا کرے کہ یہ مصیبت امام حسین سے ٹل جائے، کربلا کی مصیبت ٹل جائے۔ جو مصیبتیں حسین پر آنے والی ہے، جن کی خبر دی جا رہی ہے، وہ مشکلات حسین سے ٹل جائے۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا، نہ مولا کائنات نے آ کر عرض کی، اور نہ خود امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا، نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے، اللہم اعطِ الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی بخش اور اجر بھی عطا فرما۔ اور حضور کہتے بھی کیوں، وہ تو
امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس امتحان کے لیے تیار کر رہے تھے۔ استاد جب شاگرد کو پڑھاتا ہے، محنت کراتا ہے، تو وہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ میں نے خود اس کو محنت کرائی، اس کے امتحان نہ ہو۔ اور یہ تو استاد تو یہ کہتا ہے یہ امتحان گاہ میں جائے اور اپنا ہنر دکھائے تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ کس استاد نے پڑھایا ہے۔ تو حضور امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک اس کو صبر بھی دے اور اجر بھی دے۔ اور جب کربلا میں حسین پیاسے کاٹے پھر بھی ان کی زبان پر شکایت کا لفظ نہیں آیا تاکہ لوگ کہیں واقعی پیغمبر کی زبان چوسی ہے اور پیغمبر کے کاندھوں پر سوار ہوئے ہیں، کھیلی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ واقعی حضور نے واقعی ہی اپنا بیٹا قرار نہیں دیا، اور یہ تو صبر کا امتحان تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیا۔ اور ورنہ اگر یہ چاہتے تو فرات چھلک کر ان کے قدموں میں آ کر سلام نہ کرتا۔ یہ حوض کوثر کے وارث کے نواسی ہیں، ایڑیاں نگرتے تو چشمے نہ پھوٹتے۔ یہ تو رب کی تقدیر کو مانے ہوئے تھے، یہ تو امتحان میں کامیابی کے لیے دعا گو تھے کہ مالک ہمیں استقامت نصیب فرما۔ حسین میرا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، وہ خشکیوں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مروان کے زمانے میں حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کو دوبارہ گرفتار کیا گیا، بیڑیاں پہنائی گئی، زنجیر پہنائے گئے۔ سب سے زیادہ دکھ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے دیکھے، کھلی آنکھوں سے کربلا کا منظر انہوں نے دیکھا ہے۔ امام ظہری کہتے ہیں واقع کربلا کے بعد امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں تھے، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ شاید پانی پینے لگتے تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہوگی۔ آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی اور قید میں ڈال دیے گئے۔ امام ظہری کہتی ہیں کہ میں نے جو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو میں رو پڑا۔ امام ظہری نے کہا حضرت آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیغمبر زادے ہو، دنیا کو دین دیا ہے، اور آج آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں۔ بے بنوت بے وفا تیرا بھی کیا افسانہ ہے، جس نے اپنی ہی شمع کو گل کیا وہ پروانہ ہے۔ کہا یہ لوگ کتنے ظالم ہیں جن نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ذری پریشان ہونے کی کیا ضرورت، ہم اس کی تقدیر پر راضی ہیں، ورنہ یہ زنجیریں کیا ہیں، آپ نے جھٹکا دیا، زنجیریں ٹوٹ گئی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ چاہتے تو کربلا کی مشکلیں ٹل جاتی، لیکن انہیں مشکل سہ کر اور قربانی دے کر عظیمت کی دستار رقم کرنی تھی۔ یہ زمانے نے دیکھا بھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مشکلیں برداشت کر کی، عظیمت کی وہ دستار رقم کی جسے آج تک دنیا یاد کرتی ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت سے یہ چیز سیکھی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کریں اور اپنی فکر اور سوچ وہ اس طرح پرورش کریں کہ کبھی مشکل وقت میں کھڑے ہونے کا مرحلہ آ پہنچے تو پھر ہمارے قدم نہ ڈگمائے اور نہ پاؤں میں لرزش ہے، ہمارے زوردار نعرے، ہمارے پرجوش خطابت کا جادو ہمارے فالسے وہاں دم نہ توڑے جہاں کھڑے ہونے کا وقت تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں۔ میں اپنے ان جملوں پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جو مسلح کی امامت ہے یہ امامت صغرا ہے، یعنی چھوٹی امامت ہے، اور تخت و تاج کی امامت کبرا ہے۔ ہم مسلح کی امامت کے بارے میں سوچتے ہیں، اگر امام کی داڑھی کا سر چھوٹا ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں۔ اگر ہم مسلح کی امامت کے بارے میں اتنا سوچتی ہیں جو کہ امامت صغرا ہے اور تخت و تاج کی امامت کبرا ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جو فاسق مؤلن ہو، جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو اور فاسق و فاجر ہو، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟
ہم فاسق شرابی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا دیندار